آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ جہاں پر چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بہت گرما گرم ڈسکشن جاری ہے، وہیں پر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر گواسکر ٹرافی میں ایک بہت ہی شاندار ریکارڈ بنا، یعنی کہ 20 سال بعد ایک ایسی ہسٹری انڈیا نے آسٹریلیا میں اوپننگ پیئر نے 2004 میں، مجھے یاد ہے کہ اگر ہم بات کریں وریندر سہواگ اور آکاش چوپڑا نے اس سے پہلے میلبرن میں 2003 کے اندر ایک 141 رنز کی شاید پارٹنرشپ بنائی تھی ایز این اوپننگ پیئر، اور 2004 میں 123 رنز کی پارٹنرشپ بنائی تھی سڈنی میں. اور اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو پرتھ میں یشسوی جیسوال اور کے ایل راہل نے تقریباً 172 رنز کی پارٹنرشپ بنائی ہے ایز این اوپننگ پیئر. ناٹ آؤٹ رہے، 90 رنز بنائے جیسوال نے اور کے ایل راہل 62 رنز. لیٹس سی کہ آج کے دن کے اختتام کے بعد کل کے دن کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ کی ملاقات کرواتے چلیں، آپ اکثر ہی ان سے ملتے ہیں، ان کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں اور بعد میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. شاہ نواز رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ماشاءاللہ سے اپنے پینل پر رونق دیکھ کر میں اور بھی اچھا محسوس کر رہی ہوں. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جان، کرکٹ کی شان، حافظ عمران. السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام میرا شکریہ، بہت بہت. آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید. آپ لوگ ہمارے پاس آئے اور اپنی ایک اچھی ڈسکشن جو ہے وہ آج ڈیفینیٹلی ہم چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جاری کرنے والے ہیں. جب سے میں کراچی سے آئی ہوں میری بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے حافظ صاحب سے. تقریباً میری تیسری چوتھی ملاقات ہے اور دن بدن ہوتی ہے. آپ سے آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے. تو ایک اوپننگ سوال جو میں کر رہی ہوں سب کے ساتھ، کیا ہوگا چیمپئنز ٹرافی، ہوگی یا نہیں ہوگی پاکستان میں؟ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے میرا، اور ہماری تو خواہش یہی ہے اور دعائیں بھی ہیں کہ یہ ایک بڑا ایونٹ ہے اور یہ پاکستان میں ہونا چاہیے. لیکن جو موسم اور ہواؤں کا رخ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. مختلف حوالوں سے گہرے بادل جو ہیں وہ اس چیمپئن ٹرافی کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور دعا یہی ہے کہ یہ نہ برسیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں گی یا نہیں کریں گی. حافظ صاحب کا بھی خاصا ماشاءاللہ اس کے اوپر نظر ہے اور وہ بڑی اس کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید یہ ٹرافی شاید نہ ہو اس سال اور یہ کہیں آگے نہ چلی جائے 2027 تک جو بھارت کے اندر ہونی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی کوششیں چونکہ جاری ہیں اور پاکستان نے بھی ایک بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے ہمارے بورڈ نے، اور وہ اپنے اس پر سٹانس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے اور وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر بھارت نہیں بھی آتا تو نہ آئے، ٹھیک ہے نا. لیکن چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی. ہم کسی بھی نظام کو جو ہے وہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. اور اب بھی دیکھ لیجئے آپ کے میٹنگیں ابھی تک جاری ہیں، کوئی شیڈول نہیں ہے اپنا چیمپئنز ٹرافی کا کہ اس کا کیا شیڈول بنایا گیا ہے، کیسے ہوں گے میچز، کب ہوں گے، کیوں ہوں گے، کیسے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. لیکن جو ایٹ دی اینڈ وہ ہے وہ یہی ہے جو خبریں آ بھی رہی ہیں کہ آئی سی سی کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے پاکستان بورڈ جو ہے وہ کسی ہائیبرڈ نظام کے اوپر راضی ہو جائے، مان جائے، اور یہ جو انڈیا کے میچز ہیں وہ کہیں باہر ہو جائیں جہاں وہ چاہتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ دبئی میں چاہیں گے، ان کی مرضی ہے کہ وہ یہ حکم فرمائیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ کھیلنا ہے اور پھر سر تسلیم خم جو ہے وہ کرنا پڑے گا آئی سی سی کو. تو ابھی تک تو جو صورتحال ہے وہ کوئی واضح نہیں ہے اور آج تک اب جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تب تک ہمیں کوئی خبر نہیں آئی اس کے علاوہ کہ وہاں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو رہی ہے بات چیت. لیکن کسی تو جو کہتے ہیں نا کہ کسی مقام پر پہنچنے والی بات، وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی خبر نہیں آئی ہے. اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے اور یہ بڑا ایونٹ ہے اور پاکستان میں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی. گراؤنڈز بھی ہمارے بڑے خوبصورت بن گئے ہیں اور ان پہ پوری توجہ دی گئی ہے. تو ابھی تک تو چیمپئن ٹرافی جو ہے نا وہ گوں مگوں جو ہے اس کی صورتحال سے منسلک جو ہے وہ لگ رہی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ایک ڈیفینیٹلی میٹنگ جاری ہے اور ابھی تک اس کا رزلٹ کوئی سامنے نہیں آیا. حافظ صاحب اگر بات کی جائے رزلٹ کیا سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ براڈ کاسٹرز کا ایشو ہے. ہو سکتا ہے آج کی میٹنگ جو ہنگامی ایک بیٹھک تیار کی گئی اس میں فوکس صرف براڈ کاسٹرز ہوں. ہم لوگ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے حق میں کوئی فیصلہ آئے یا نہ آئے، کوئی نفی میں یا کوئی ہمارے حق میں فیصلہ آئے. لیکن ڈسکشن تو مجھے لگتا ہے صرف براڈ کاسٹرز تک محدود رہے گی. پاکستان کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کوئی ڈسکشن ہوگی اس میٹنگ میں؟ پاکستان کے بغیر کون سی ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ یہ اچھی بات ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے بغیر ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ تو پھر کسی اور دنیا میں رہتا ہے نا. پاکستان کے بغیر کوئی گفتگو ہو کیسے سکتی ہے؟ پاکستان اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. پاکستان اس ٹورنامنٹ کا میزبان ہے اور پاکستان
ایک ایسا ملک ہے اس وقت اس ٹورنامنٹ میں بھی اور دنیا کرکٹ میں کہ جب وہ انڈیا کے ساتھ ان کے میچز ہوتے ہیں تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے مالی طور پر، کرکٹ کے نقطہ نگاہ سے، لوگوں کو مصروف رکھنے کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کسی گفتگو کا حصہ نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. اور اگر کوئی ایسے کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کسی اور دنیا میں، اس کو بھی واپس زمین پر آنے کی ضرورت ہے. تو یہ ذرا مشکل ہے، مشکل نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ میزبان ہے پاکستان. آپ پاکستان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ چیمپئنز ٹرافی اٹھا کر لے جائیں. وہ کبوتر تھوڑا کہ جال ڈال کے لے جائیں گے، چیمپئنز ٹرافی ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے میچیور ہونا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کلیئرٹی آنی ہے. اور یہ اگر اتنا آسان ہوتا کہ پاکستان سے بات چیت کے بغیر اس کو حل کر لیتے یا پاکستان کے سے بات چیت کے بغیر اس کا کوئی اعلان کر دیتے تو اب تک ہو چکا ہوتا. چونکہ پاکستان اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اس لیے پاکستان کے بغیر تو کوئی میزبان ہیں ہم، اس کے بغیر تو کوئی بات، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کر دے. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے، 3 مختلف اسٹیڈیمز میں پاکستان نے اس کے میچوں کی میزبانی کرنی ہے اور اس کے اوپر اربوں روپے پاکستان خرچ کر رہا ہے. وہ اسی میزبانی کے لیے ہے جو کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی پاکستان نے کرنی ہے. سو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک سائڈ پر رکھ کر کوئی بات کر سکتا ہے. ایک چیز اور، سوری میں آپ کو کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے نہ کھیلیں بھارت؟ بھائی کوئی وجہ تو بتاؤ یار، ان کو کس بات کا خدشہ ہے، کس بات کا ڈر ہے، کیا انہیں پرابلم ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ صرف ایک بغض معاویہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. کہ وہ جو ان کا ایک پلان ہے پاکستان کے حوالے سے، جو سری لنکا کے دورے سے چل رہا ہے، جب ان پر حملہ کیا تھا آج تک، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی موقع جو ہے نا ایسا ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے کہ جس سے پاکستان کو جو ہے نا کوئی نقصان جو ہے پہنچے. اور یہ مطلب ہم بھارت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام کرتے رہیں کہ جس سے پاکستان کے جو کھیل کے گراؤنڈ ہے نا، خالی کرکٹ کے اوپر یہ حملہ نہیں ہوتا، یہ تمام کھیلوں کے اوپر ہوتا ہے. اور اب انہوں نے دیکھ لیں کہ اپنی بلائنڈ ٹیم نہیں بھیجی ورلڈ کپ کے اندر. سو یہ ہے کہ یہ تو جو ایک صرف جس کو کہنا چاہیے کہ بلا وجہ کی ایک وہ ہے پاکستان کے ساتھ ان کی تسل سمجھ لیں، یا ان کو پاکستان کے ساتھ بس وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں حالات جو ہے نا وہ اچھے نہ رہیں. انہوں نے تو اب تک یہی نہیں بتایا کہ ہم کیوں نہیں کھیلنا چاہتے. بھئی بتائیں تو صحیح نا، کچھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسائل ہیں، وہ کم سے کم ان کا اظہار تو کریں. کوئی اظہار نہیں. اور سیکورٹی پہ وہ تو بات کر بھی نہیں سکتے. ابھی بہت ساری ٹیمیں پاکستان کھیل کر گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی دنیا کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے انگلینڈ، وہ یہاں پر ٹیسٹ سیریز کھیل کر گیا ہے اور بڑے مزے کے اندر وہ لوگ کھیل کر گئے ہیں، بڑے محفوظ ہاتھوں کے اندر وہ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ صرف یہ میں نہ مانوں والی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے ہمارا بورڈ جو ہے وہ بڑے مضبوط پیروں کے اوپر کھڑا ہے، اپنے موقف کے اوپر انہیں ڈٹا رہنا چاہیے. اور بالکل حافظ نے صحیح کہا کہ ہمارے بغیر تو کوئی چیز اگر ان کے بغیر نہیں ہو سکتی تو ہمارے بغیر بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر ہم تھوڑا سا ڈھیلا ہوں گے یا تھوڑا سا ہم لچک پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ادروائز اگر آپ بالکل مضبوط کھڑے رہیں گے تو پھر بھارت کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ 2030 تک ان کے یہاں بھی بہت کچھ ہونا ہے. ہم نے، اور جو آپ نے ابھی بات کی تھی براڈ کاسٹر کی، انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ 2030 تک کے پورے شیڈول کے ہیں کہ کتنے میچز پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ بھارت نے کھیلنے اور ان سے کتنا ریونیو جو ہے وہ اکٹھا ہوگا. سو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو خالی یہ کہ پاکستان کو تو شاید اس کا اتنا نقصان نہ ہوگا ضرور، لیکن بھارت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے کہیں زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے کہ مطلب پاکستان میں ہمیں اس چیز کے بارے میں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے، تمام لوگوں کو پتا ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ سے اگر کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا جائے اکانومیکلی یا سپورٹس کے تحت، تو پھر یہ ابہام رکھا ہی کیوں کہ انڈیا نے پاکستان آنا ہے؟ اس معاملے کو پہلے ہی سالو کیوں نہیں کر دیا گیا؟ کیوں آئی سی سی کے ساتھ پہلے ہی میٹنگ یا یہ ابہام ظاہر نہیں کیا گیا کہ آپ ہمیں ہوسٹنگ کے رائٹس دے رہے ہیں لیکن آپ یہ ہمیں اس کی گارنٹی دیں کہ تمام ٹیمز پاکستان آئیں گی؟ یہ ایشیا کپ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال تھی. تو پاکستان نے کیسے ٹرسٹ کر لیا آئی سی سی کے اوپر اور آج وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر؟ ٹرسٹ تو ظاہر ہے کہ کرنا پڑنا تھا، آئی سی سی ہے وہ، اور جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں، فیوچر پروگرام جو ہوتے ہیں، وہ ان کو وہ خود بھی مطلب یہ کہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ تو بالکل پتا تھا کہ یہ جو دونوں ممالک ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ، ہم تو شاید
ہمارے حوالے سے تو شاید ان کو یہ ہو کہ یار یہ کہیں نہ کہیں مان جائیں گے اور ہم انہیں منوا لیں گے، لیکن بھارت کا جو مسئلہ تھا وہ تو بالکل کلیئر تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے نا بورڈ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھارت اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ بھارت کے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی کھیلنا چاہتے ہوں، اور ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم پاکستان جا کر جو ہے وہ کھیلیں. لیکن یہ اصل مسئلہ جو ہے یہ تو ہے ہمارے دو ممالک کا، دو حکومتوں کا، کہ وہ اگر اس معاملے کو سالو کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیں گے. بھارتی بورڈ شاید نہ اتنا زیادہ وہ ہو اس کے اندر انوالو، لیکن یہ کہ یہ حکومت پاکستان اور حکومت انڈیا کا معاملہ ہے اور دونوں حکومتس کے درمیان. ہاں، اگر یہ بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر لیں، اور ٹائم ہے اب بھی، ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. پہلے بھی کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور اس کے اوپر خاصی کامیابی بھی ملی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. تو یہ تو بات پہلے سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں بھی اور باقی لوگوں کو بھی پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آخر کار یہ ہوگا کیسے، کیا بھارت پاکستان آگے کھیل لے گی، یہ تو پکی بات تھی، لیکن وہ نہیں سوچا گیا. اور اب جو صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ گوتم گمبھیر بھی پریشان ہو رہے ہیں، ایسا ویسا پریشان، وہ سبھی پریشان ہوئے ہیں، ہم نہیں، واقعی بھی ہوئے ہیں. اچھا حافظ صاحب، جیسے گفتگو ہو رہی ہے کہ مطلب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ ایک پرابلم ہے، پی سی بی کو کیا گورنمنٹ کی ہیلپ نہیں لینی چاہیے؟ کیا یہ ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ایک حکومتی سطح پر جا کر جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا جائے؟ اگر بھارت جو ہے اسے پوچھا جائے کہ آخر کیا ریزن ہے کہ آپ نہیں آ سکتے ہیں، اگرچہ آئی سی سی اس کا رسپانسبل تو آئی سی سی ہے، آئی سی سی بیچ میں ہے، لیکن اگر ان کی گورنمنٹ انوالو ہو رہی ہے تو پھر ہماری گورنمنٹ کی ہیلپ کیا پی سی بی کو نہیں لینی چاہیے اس معاملے میں؟ پی سی بی خود گورنمنٹ ہے امیر، وزیر داخلہ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو ہے ملک کے، لیکن ان کی بات تو نہیں مانی جا رہی. وہ حکومت ہے نا، آپ نے حکومت کی بات کی، حکومت کی مدد نہیں لینی چاہیے، تو وہ خود حکومت ہے، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اس وقت میں اگر یہ کہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ حکومت سے الگ ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ وفاقی وزیر داخلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب خود ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی، چونکہ ملکوں کے مابین، پاکستان اور بھارت کے مابین حکومتی سطح پر تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ انگیج کر سکتے تھے اس سے پہلے بھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کر سکتے تھے. لیکن پھر یہ چیزیں مختلف حوالوں سے بھی، چند دن پہلے جب حامد میر صاحب تھے ہمارے پروگرام میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جے شنکر صاحب پاکستان آئے تھے تو معاملہ ٹھیک تھے، اور اس وقت تک حالات اتنے خراب نہیں تھے چیمپئنز ٹرافی کے معاملے میں کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں. واضح طور پر یہ نہیں تھا اس وقت تک حالات، بقول حامد میر صاحب، جے شنکر صاحب کے دورے تک ٹھیک تھے، اور یہ امکان تھا کہ وہ پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں بدلی ہیں دونوں ملکوں کے مابین، جس کے بعد تھوڑی سی تناؤ اور شدت آئی ہے. اب چونکہ پاکستان انڈیا کے تعلقات کے بارے میں جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو یہ پل میں تولا ہیں، پل میں ماسا ہیں، یہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اچانک سے بادل آتے ہیں اور اچانک سے دھوپ نکل آتی ہے، تو ان کے تعلقات اس حد تک حساس ہوتے ہیں. اب یہ اس کا راستہ وہی ہے کہ جب تک یہ آپس میں بات چیت نہیں کریں گے حکومتی سطح پر، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے سیاسی تعلقات حکومتی سطح پر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ آڑے آتی ہیں ایک دوسرے کی چیزیں. اور یہی وجہ ہے اس وقت بھی اگر نریندر مودی صاحب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بھارت جا رہی ہے پاکستان کی ٹیم، تو بی سی سی آئی کیا کر سکتی ہے؟ ادھر سے کوئی رابطہ ان سے کرتا ہے، وہ ادھر سے کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر چیزیں سیدھی ہونے والی ہیں ساری. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق حکومت کا ہے، وہ خود حکومت میں ہے، ان سے دور تو نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا دفتر وزیر داخلہ سے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو وہ اور ابھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں یہ بھی پی ایم ہاؤس سے آئے ہیں. تو حکومت تو وہ خود ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ کب حکومت کے ساتھ یا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اپنی حکومت کو کب بھارتی حکومت کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. چونکہ یہ جب آپ انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے عوامل اور بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کو ساتھ ہی ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. یہ پاکستان انگلینڈ نہیں ہے، یہ پاکستان یا آسٹریلیا نہیں ہے، یہ انڈیا آسٹریلیا اور انڈیا اور انگلینڈ بھی نہیں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا ہے. یہ چیزیں اس کی ڈفرینٹلی آپریٹ ہوتی ہیں. بالکل دیکھیں یہ بات بہت زبردست کی آپ نے کہ اٹس انڈیا اینڈ پاکستان وچ از آلویز اے پرابلم ان اینی سچویشن. کیا محسن نقوی صاحب، جیسے حافظ صاحب نے ابھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ زیادہ فرق تو نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کے پاس اتنا بڑا ایک عہدہ ہے، اگر ان کے کہنے پر آئی سی سی یا کوئی بھی
گورنمنٹ جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آ رہی ہے جہاں پر ہم لانا چاہ رہے ہیں ان کو, تو وائی ناٹ سینڈنگ اے لیٹر ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. ابھی حال ہی میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے برقع کو انٹرویو دیا بھارت میں, تو ہم کیوں اس لیول پر جا کر, کتنا مشکل ہے اپروچ کرنا مودی صاحب کو, ان سے بات کر کے اس معاملے کو حل کریں. مودی صاحب کے ساتھ تو ان کے تعلقات آج کے نہیں ہیں, بڑے پرانے ہیں, بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. وہ ان کی نواسی کی شادی میں بھی آئے تھے اور بڑا کچھ تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوا تھا, اور ویسے بھی وہ دوستی کا بڑا بھرم رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے بڑے پکے دوست ہیں, اور انہوں نے ان کی والدہ کو بھی مطلب چادر پہنائی تھی, اور وہ ہمارے پنجاب کا ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا نان کا چھک, وہ دیتے ہیں جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو دیتے ہیں, وہ کچھ پیسے پوسے یہ وہ. تو یہ رول جو تھا یہ مودی صاحب نے ادا کیا تھا, اور وہ بغیر کسی پلان کے, بغیر کسی ویزے کے پاکستان آ گئے تھے. تو تعلقات تو ان کے اتنے برے نہیں ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے نا جو بڑی اہم ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا, اس سے پہلے یہ جیسے کہ حامد میر صاحب کا ابھی حافظ نے کہا کہ آپ کے پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی حالات ایسے نہیں ہیں اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں. یہ تاثر پہلے یہی دیتے ہیں بھارت, اور جب بالکل باٹم پہ آ جاتی ہے نا کوئی چیز تو پھر اچانک سے بم پھاڑتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ایسا نہیں ماننا, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ ٹائم نہیں ہوتا پھر کہ کسی طرح سے بیٹھ کر جو ہے نا بات چیز کو مینیج کر لیا جائے. وہ ایسے موقع کے اوپر آ کے چھنج ڈالتے ہیں جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا چھنج پانا. وہ ایہو جی چھنج پاندے نے کمبخت کہ بس پھر ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ کدے نال گل کرے تے کی کرے تے کتھے نسے تے کتھے بھجے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کرتے ہیں.